رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الحجر آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید الاثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بے شک ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں گمراہی کو داخل کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور پہلوں کی یہ روش گزر چکی ہے۔ حضور قبلہ فرید الاثر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کی گستاخیوں سے پریشان نہ ہوں، مطمئن رہیں۔ کفار کا یہ طریقہ انداز نیا نہیں بلکہ پرانا ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، پہلی قوموں میں جو لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ چکے تھے ان قوموں نے انبیاء علیہ السلام سے بھی برا سلوک کیا۔ جب کوئی رسول ان کے پاس آیا تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، نہ خدا کو مانا اور نہ رسول کا احترام کیا۔ اسی قسم کے بے تکے مطالبات کرتے رہے، اگر یہ معجزہ دکھا دو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کی یہ سرکشی عذاب کا سبب بن گئی۔ جیسے پہلے ہم نے ان کے دلوں میں کفریہ حرکتیں ڈال دیں، اسی طرح کہ ان کفار کے دلوں میں بھی مذاق بازیاں ڈال دیں۔ اے محبوب کریم، یہ کافر لوگ اپنی گستاخیوں کی وجہ سے کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے پہلے کفار کے اسی طرح طور طریقے تھے جو گزر گئے اور ان کے یہ انداز ان کے لیے عذاب کا سبب بن گئے اور وہ لوگ برباد ہو گئے۔ اے گروہ کفار، تم نے بھی انہیں گستاخوں کا انداز اختیار کیا ہے، تمہارا مقدر بھی انہی کی طرح تباہی ہوگا۔ آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے ہم ان کے دلوں میں کفر کو داخل کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس معنی پر اشکال رہتا ہے قیامت کو کفار کہہ سکیں گے جب اللہ نے ہمارے دلوں میں کفر پیدا کر دیا تو ہمارا جرم کیا ہے؟ لہٰذا اس کا یہ معنی کر لیا جائے کہ ہم ان کے دلوں میں قرآن داخل کرتے ہیں، یعنی ہم نے قرآن سنوایا، قرآن کے معانی کی ہدایت دی، دل و دماغ کو سمجھنے کے لائق بنایا، لیکن یہ لوگ اپنی ضد کے سبب قرآن مقدس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اگر یہ معنی کیا جائے کہ ہم ان کے دلوں میں کفر پیدا کرتے ہیں تو معنی یہ ہوگا انہوں نے کفر کا ارادہ کیا اس لیے ان کے دلوں میں کفر پیدا کر دیا۔ کفار کے انکار کی وجوہات واضح ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنا مشکل سمجھتے تھے، اسلام کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرنا مصیبت جانتے تھے۔ کفر ان کے دلوں میں مضبوط گھر کر چکا تھا۔ ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو گراں جانتے تھے، رسولوں کی اطاعت کو اس لیے عار سمجھتے تھے کہ ان کے پاس دولت کی فراوانی نہ تھی۔ رہا معجزات کا مسئلہ تو یہ اس قدر واضح تھا کہ انکار کی گنجائش ہی نہ تھی۔ پتھروں کا کلمہ پڑھنا، چاند کا ٹوٹنا، درختوں کا چل کر آنا، جانوروں کا سلام کرنا، ڈوبے سورج کا واپس ہونا، یہ ایسے کھلے معجزات تھے
کہ کسی سلیم العقل کو انکار کی گنجائش نہ تھی، مگر یہ اسے جادو کہتے رہے اور انکار کرتے رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔